بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام کتاب امام موسیٰ صدر، مثالی لوگ۔ جبل عامل۔ سید موسیٰ نے اپنے بیشتر نمایاں کارنامے جوانی میں انجام دیے، اس لیے دوسرے اقشار کی نسبت نوجوانوں اور جوانوں کے ساتھ میل جول اور رابطے کو انہوں نے ترجیح دی۔ اس سلسلے میں پہلے قدم کے طور پر انہوں نے لبنان کے دو بڑے ثقافتی مراکز الکلیۃ الجعفریہ جعفریہ کالج اور الکلیۃ العاملیہ کالج کے طالب علموں کے لیے ہفتہ وار جلسوں کا انعقاد کیا۔ ان جلسوں کا عنوان قرآن اسلام، یا ان کے اپنے الفاظ میں قرآن اسلام جس طرح موسیٰ صدر سمجھتے تھا۔ ابتدائی دنوں میں کچھ نوجوانوں کے توہین آمیز کہے اور حقارت آمیز قیافے ناقابل برداشت تھے۔ کئی مہینے گزر گئے، بہت سخت دن تھے، عجیب و غریب سوالوں کے جواب دینے کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ ایک دن حال سے باہر نکلتے ہوئے نوجوانوں نے مجھے گھیر رکھا تھا۔ ان میں سے ایک پوچھنے لگا کہ آپ جانتے ہیں کہ کیوں کر نوجوان آپ سے محبت کرتے ہیں اور اس حد تک اپنائیت سے پیش آتے ہیں؟ اور پھر خود ہی کہنے لگا، آپ کی باتیں اور آپ کی تجاویز روحانی اور نفسیاتی مشکلات کے عین مطابق ہوتی ہیں۔ صاف صاف کہہ دوں کہ آپ ہماری روحانی اور جسمانی مشکلات پر حقیقت پسندانہ موقف رکھتے ہیں اور صبر و حوصلہ اور دقت کے ساتھ ہماری مشکلات سنتے ہیں اور پھر ان کے حل کے لیے تا حد امکان کوشش کرتے ہیں۔ شب قدر تھی۔ میں دوسرے نوجوانوں کے ہمراہ اس رات کے مراسم انجام دینے کے لیے امام موسیٰ صدر کے گھر گیا۔ میں نے پہلی بار داڑھی رکھی تھی، بہت پریشان تھا۔ میرا خیال تھا کہ چہرہ کچھ بدصورت سا ہو گیا ہے، لیکن جو ہی امام کی نظریں میری طرف اٹھی، بہت ہی پیار بھرے لہجے میں کہا، واہ واہ، کتنا خوبصورت اور نورانی چہرہ، الحمدللہ الحمدللہ، ماشاء اللہ، بہت نکھر گئے ہو، بہت اچھا ہے۔ اس اعتماد اور محبت میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا اور پھر ہر کام میں ہم پیش نظر آنے لگے۔ ہم نے انہیں سلجھے ہوئے جوانوں اور طالب علموں کے ہمراہ رمضان سے پہلے سڑکوں اور گلیوں کا چکر لگایا، کافی شاپوں، مسافر خانوں اور کباب فروشوں سے ملاقات کی اور انہوں نے آمد و رفت والی جگہوں پر ماہ صیام کی رعایت کے لیے مدد کی درخواست کی۔ خداوند کریم کے فضل و کرم سے اس عظیم اسلامی شعار کا احترام کیا گیا۔ اس کام میں وہ نوجوان بھی ہمارے ساتھ ساتھ تھے جو ایک سال پہلے تک روزہ خواری سے پرہیز نہیں کرتے تھے، لیکن اس مرحلے تک آنا سید موسیٰ کے لیے حصول منزل کے معنی میں نہیں تھا، کیونکہ یہ نوجوان اسی صورت میں آئیڈیل بن سکتے تھے جب دینداری کے ساتھ ساتھ کسی علمی میدان میں ماہر بھی ہوں اور پھر مختلف علمی و صنعتی مراکز میں منظم ہو کر کام کر سکیں۔ بے شک ایسے ہی مقصد کی خاطر سید موسیٰ نے ایک عظیم علمی مراکز ادارہ صنعتی جبل عامل کے قیام کا فیصلہ کیا۔ جس وقت جنوبی لبنان میں اس مرکز کے قیام کی بات چل رہی تھی، بعض لوگوں کی رائے یہ تھی کہ اسے بیروت میں قائم کیا جائے، اس طرح یہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، لیکن سید موسیٰ نے انکار کر دیا اور کہا، اس مرکز کے لیے بہترین جگہ جنوبی لبنان ہے۔ جنوبی لبنان دوسرے خطوں کی نسبت اس سرمایہ کا زیادہ محتاج ہے۔ سید اس سلسلے میں بہت پر امید تھے، مگر اس عظیم پروجیکٹ کے لیے ان کے پاس کوئی سرمایہ نہ تھا، اور جب ان سے اس پروجیکٹ پر آنے والے خرچے کے بارے میں پوچھا جاتا تو کہتے تھے، انشاءاللہ ثروت مند شیعہ اندرون و بیرون ملک سے مدد کریں گے، اور اگر ایسا نہ ہوا تو بیروت کے ساحلی سڑک پر ایک خیمہ لگاؤں گا، ہر گاڑی والے سے تھوڑی سی مدد مانگوں گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی گاڑی پھل لے کر آتی ہے، اس سے درخواست کروں گا کہ پھلوں کی ایک چھوٹی سی پیٹی مدرسے کو دیں، اور اگر خالی تھی ایک لبنان لیرے پر صبر کروں گا۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ جنوبی لبنان کی خوبصورت ساحلی چوٹیوں پر لڑکوں کے صنعتی اسکول نے سر ابھارا۔ اس مرکز کو 8 سال تک سید موسیٰ کے جگری دوست ڈاکٹر مصطفیٰ چمران نے چلایا، اور اس اسکول میں نوجوان اور یتیم بچے مختلف شعبوں من جملہ ثقافت، ایڈیولوجی اور فنی امور میں مفت تعلیم حاصل کرتے تھے اور لوگوں کے آرڈر وصول کر کے اپنے اور ادارے کا خرچہ چلاتے تھے۔ اس عمارت کا کچھ حصہ دینی مدرسے مدرسۃ الاسلامیہ کے لیے مخصوص کیا گیا، جہاں پر لبنان اور کئی افریقی و ایشیائی ممالک کے طلاب حصول علم میں مشغول تھے۔ اصل میں سید موسیٰ کی ایک بڑی آرزو افریقہ کے لوگوں سے نزدیکی تعلقات کا قیام تھا۔ ہم مسلمانوں پر فرض ہے کہ امریکہ کے تشنہ عقائد عوام کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، اس سے پہلے کہ یہ بر اعظم عیسائی اور کمیونسٹ دنیا کے ساتھ مل جائے۔
خون بندی۔ لبنان میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر بالبک اور جبل عامل کے عوام مل جائیں، شیعوں کی قدرت میں اضافہ ہوگا اور اس خطے کی صورتحال کو تبدیل کر سکتی ہے۔ ان خطوں کو ملانے کی کوششیں بہت پرانی ہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب دو معروف اور پرنفوذ گھرانے آل ہرفوش اور آل صعبی، جو کہ بالبک اور ہرمل جبل عامل کا مرکزی علاقہ میں ساکن تھے، اس بات پر متفق ہوئے کہ ان علاقوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے مضبوط اور نزدیکی تعلقات کی بنیاد ڈالی جائے۔ لیکن جو ہی لبنانی حکمران کو اس کی اطلاع مل گئی، فوراً ہی شام کے ترک نژاد بادشاہ مصطفیٰ پاشا سے رابطہ کیا اور ایک خط کے ذریعے انہیں خبر کیا کہ اگر بالبک اور جبل عامل آپس میں مل گئے تو میری حکمرانی اور عثمانی حکومت شدید خطرات میں گرفتار ہو جائے گی، اور اس طرح ان دو حکمرانوں کی مداخلت سے صلح، بھائی چارے اور اتحاد کے بجائے جنگ اور خونریزی کا دور شروع ہوا۔ دوران یہاں کے رہنے والوں میں بری عادتیں اور غلط قسم کے رسم و رواج پیدا ہو گئے تھے، جن کی وجہ سے اتحاد اور بھائی چارے کی فضا قائم کرنے میں مشکلات پیش آ رہی تھیں۔ اس علاقے کے لوگ خانخواہی کی بری لالچ میں گرفتار ہو چکے تھے، یعنی اگر ان میں سے کسی کو مار دیا جاتا تھا، اس کے بدلے میں دوسرے قبیلے کے ایک فرد کا خون بہانا ضروری بن گیا تھا، اور اس طرح ہزاروں بے گناہ انسانوں کی زندگیاں اس خونی انتقام کی نذر ہو جاتی تھیں۔ اب وہ وقت آ چکا تھا کہ اس سلسلے میں کوئی مؤثر قدم اٹھایا جاتا، کیونکہ سید لوگوں کے دلوں میں بس چکے تھے۔ اسی مقصد کے تحت سید موسیٰ نے لوگوں کو شہر بالبک کے میدان میں جمع ہونے کے لیے کہا، پھر اپنی بات ان کے سامنے رکھی اور کہا، بالبک کے غیور فرزندوں، ہرمل کے بہادر لوگوں، اس تاریک دور میں جہاں ہر دن خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہو اور دلوں کی حرارت بجھتی جا رہی ہو، ان درد آشام ایام میں اس دہکتی سرزمین پر جب دشمن پیدر پہ حملہ آور ہو، غم سے میرا سینہ پھٹا جا رہا ہے اور آنکھیں خون کے آنسو روتی ہیں۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ اس بری رسم جسے تم لوگ خونخواہی کہتے ہو اس کا کیا مطلب ہے۔ حاضرین محترم، تمہیں اس خدا کا واسطہ جس کی تم پرستش کرتے ہو، میری 3 باتوں میں سے کسی ایک کو مان لو۔ اگر اس خونخواہی کے ذریعے مال و دولت کے متمنی ہو تو مجھے اتنی فرصت دو کہ اس خون کے بدلے میں کہ جس کے تم طلبگار ہو مال و دولت عطا کروں، اور یہ مال اس بد اخلاق کے مزار پر نشان قبر کے طور پر باقی رہے، اور یہ رسم بند ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے۔ اور اگر جنگ کی ہوس رکھتے ہو اور جنگ و خون ریزی کے بغیر زندہ نہیں رکھ سکتے تو وہ جنگ کے لیے خود سے تعارف کرتے ہیں، یروشلم اور دوسرے مقدس مقامات کی آزادی کے لیے جنگ کریں گے اور اس راہ میں خون بہائیں گے۔ اور اگر خونخواری کی ہوس میں مبتلا ہو، تمہیں خدا کا واسطہ صدر کو اپنی گولیوں کا نشانہ بناؤ اور اس خطرناک عادت سے باز آ جاؤ۔ لوگوں میں تمہیں کسی چیز کا حکم نہیں دے سکتا۔ اگر میری بات پر عمل کرتے ہو تو اس میں تمہاری بہتری ہے، اور اگر پھر سے اپنی شیطانی خصلت کا دامن تھام لیا اور اپنی پرانی خدا ستیز حرکات سے باز نہیں آئے تو گواہ رہنا کہ میں نے ایک رہنما کی حیثیت سے تمہیں خیر و نیکی کی طرف بلایا ہے۔ اخلاص کی دولت سے مالا مال دل جو ابھی اپنے رہبر کے استقبال میں دیوانہ وار دھڑک رہے تھے، ایک بار لرز اٹھے اور پھر زبانوں نے ایک آواز میں نذرانہ اطاعت پیش کیا۔ کیا دنیا ایسی مثال پیش کر سکتی ہے کہ کسی قوم نے اپنے آباء و اجداد کے طور طریقے کو صرف 2 جملے کے صدقے میں سینہ تاریخ میں دفن کر دیا ہو اور عشق کی اتنی خوبصورت تصویر خلق کی ہو؟ اس دن بالبک اور ہرمل کے لوگوں نے ایک زبان ہو کر قسم کھائی کہ اس ناپاک رسم کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیں گے اور اختلافی مسائل کے حل و فصل کے لیے عدالتوں کی طرف رجوع کریں گے۔ مجلس اعلیٰ۔ حکومتی عہدیدار ہمیں بہت زیادہ نصیحت کرتے ہیں۔ دنیا میں اچھی باتوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ان ناطق نصیحتوں اور اچھی باتوں کو اپنے پاس سنبھال کر رکھیں۔ بہتر یہ ہے ہماری مدد کے لیے آگے آ جائیں۔ امام موسیٰ صدر رحمۃ اللہ علیہ۔ جنوبی لبنان میں سید موسیٰ کی محبوبیت کے ساتھ ساتھ ان کے خلاف دشمنی اور حسد میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا۔ سید موسیٰ پر دباؤ بڑھانے کی خاطر کامل اسد جیسے سیاسی لیڈروں اور سور کے کچھ متعصب اور تنگ نظر مولویوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا۔ شیخ محمد جواد مغنیہ ممبر پر بیٹھے تھے کہ سید موسیٰ صدر وارد مجلس ہوئے۔ جو ہی سید موسیٰ پر نظر پڑی تو ان پر بری طرح برس پڑے اور کہنے لگے، اسلام ایسے لوگوں سے شدید نفرت کرتا ہے جو مسلمان ہونے کے تو دعوے دار ہیں لیکن کفر و شرک کے ممالک۔ ان کا اشارہ سید موسیٰ کے سابق روس اور موجودہ تاجکستان کے دورے کی جانب تھا، جو وہاں کے مسلمانوں سے ملاقات کی خاطر انجام دیا تھا۔ کا دورہ کرنے جاتے ہیں۔ امام موسیٰ بیٹھے تھے اور نگاہیں زمین میں پیوست تھیں۔
پروگرام کے مطابق اگلے خطیب خود امام موسیٰ صدر تھے۔ شیخ مغنیہ کی تقریر اختتام کو پہنچی تو ممبر سے اتر آئے۔ اسی وقت امام موسیٰ صدر ممبر پر جانے کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، لیکن اس سے پہلے شیخ مغنیہ کی طرف چلے گئے اور لوگوں کے سامنے انہیں گلے لگایا۔ لوگوں پر امام کی اس عمل سے ہیجانی کیفیت طاری ہوئی۔ خود شیخ بھی متحیر تھے، جیسا کہ خود کہا کرتے تھے کہ جو امام کی آغوش میں تھے ان کے کان میں کہہ دیا تھا کہ اس عمل سے تم نے میرے سارے الزامات اور بدتمیزیاں مجھے واپس لوٹا دی ہیں۔ آہستہ آہستہ دباؤ کی جگہ توہین براہ راست تہمتوں اور ہتک حرمت نے لے لی تھی۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ شہر سور میں خاندان آل محفوظ سے کچھ افراد نے سرعام سید موسیٰ کی توہین کی۔ عام لوگ اور امام موسیٰ صدر کے ماننے والے، جن کی اب لبنان میں اکثریت تھی، بے اختیار اپنے رہبر کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے۔ درجنوں گاڑیوں پر مشتمل اجتماعی جلوس بلبک کے سور کی جانب روانہ ہوا۔ لوگ امام صادق قلب میں جمع ہوئے اور مختلف جماعتوں سے وابستہ نمائندوں نے تقریر کی۔ انہوں نے آل محفوظ کے گھروں کی جانب حرکت کرنے اور انہیں نظر آتش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لوگ آہستہ آہستہ حال سے باہر آ رہے تھے کہ اچانک امام موسیٰ صدر کی آواز مائکرو فون سے سنائی دی۔ اپنے مخالفین کے کان مروڑنے کا یہ نادر موقع تھا، لیکن امام نے لوگوں کے بپھرے ہوئے مجمع کو کنٹرول کرنے کے بعد اچانک موضوع سخن تبدیل کیا اور لوگوں کی توجہ ایک نئے آئیڈیا کی طرف مبذول کروائی۔ امام موسیٰ صدر نے ایک ایسی مجلس کی تاسیس پر بات کی کہ جس کے توسط سے لبنانی شیعہ بھی یہاں رہنے والے دوسرے فرقوں کی مانند قانون سازی، اس کے اجراء اور اپنے قانونی حقوق کی دفاع کا حق حاصل کر سکتے تھے۔ لیکن مسئلہ اتنی سادگی سے حل نہ ہو سکا۔ ایسے تین گروہ جو شیعوں کی قدرت کو اپنے لیے باعث ضرر سمجھتے تھے، اس منصوبے کی مخالفت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس مخالفت میں بائیں بازو کی پارٹیاں کہ جن کی قیادت لبنان کے سب سے چھوٹے قبیلے کے سرپرست کمال حنبلات کے ہاتھ میں تھی، پیش نظر آتی ہیں۔ لیکن چونکہ ان کے فلسطینی گروہوں کے ساتھ نزدیکی روابط تھے، اس لیے ان کی حقیقی قیادت یاسر عرفات کر رہا تھا۔ دوسری جماعت عیسائیوں کی حزب کتائب تھی۔ بیرونی محاذ پر اسرائیل، جو اپنی لبنانی سرحد پر ایک قدرت مند دشمن سے خوفزدہ تھا، کے علاوہ شاہ ایران دنیا کا واحد شیعہ ملک، اور بدقسمتی سے جمال عبد الناصر کی رہبری میں مصر، جو عرب ازم کا پرچمدار تھا، بھی نظر آتے ہیں۔ 5 جون 1963 کو امام خمینی کی آزادی کے لیے علماء نجف کے ٹیلی گراف پر امام موسیٰ صدر کے دستخط پائے گئے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کا کیس بدنام زمانہ ایرانی حساس ادارے ساواک کی میز پر پہنچ گیا تھا۔ انقلاب کے بعد کئی ایسی اسناد ملی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتی ہے کہ ساواک ایرانی سراغ رساں ادارہ امام صدر کی شخصیت مجروح کرنے کے لیے لبنانی اخبارات کی حمایت کرتی تھی۔ اس وقت کے ایرانی وزیر اعظم حویدہ ایک رسمی سرکیولیشن میں اعلان کرتا ہے کہ اعلیٰ حضرات ہمایوں شہنشاہ مہر شاہ ایران نے حکم دیا ہے کہ لبنان کے شیعہ عوام کو بتایا جائے کہ جب تک صدر ہے ہم مدد نہیں کریں گے۔ جمعیت شیر و خورشید نے بھی سید موسیٰ کے مخالفوں کے لیے امداد بھیج کر لبنانی شیعوں کی قوت کو منظم کرنے کی کوشش کی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ بائیں بازو کے مخالفین انہیں ایرانی حکومت کا پٹھو اور شاہ کا نوکر کہتے تھے، یہاں تک کہ سید صدر نے دباؤ سے رہائی اور لبنانی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کی خاطر میں لبنانی شہریت اختیار کی۔ اس فیصلے کے فوراً بعد ساواک نے ان کی ایرانی شہریت منسوخ کر دی، گویا وہ اسی لمحے کے منتظر تھے۔ لیکن لبنانی شیعہ اس مجلس کی تاسیس کے لیے پرعزم اور مصمم تھے۔ اس لیے جب سید صدر نے محسوس کیا کہ گفتگو اور مسالمت آمیز طریقوں سے کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے تو انہوں نے عوامی قدرت کا سہارا لیا۔ 16 مئی 1967 کو مجلس اعلیٰ شیعیان کی بنیاد رکھی گئی اور آئین کو بنیاد بنا کر الیکشن کا انعقاد عمل میں آیا اور سید صدر واضح سید کے ساتھ 6 سال کے لیے اس مجلس کے صدر منتخب ہوئے۔ مخالفوں نے پروپیگنڈا کر رکھا تھا کہ اگر اس مجلس کی بنیاد پڑ گئی تو سب کو شیعہ مذہب اختیار کرنا پڑے گا اور شیعہ ایسا کریں گے، شیعہ ویسا کریں گے۔ مجلس کی تاسیس کے اگلے روز ایک اخباری رپورٹر نے سید موسیٰ سے لبنان میں پھیلی افواہوں کے بارے میں سوال کیا تھا تو سید موسیٰ نے انتہائی مختصر جواب دیا تھا، اللبنان کما کان، یعنی سب کچھ جیسے تھا ویسے ہی رہے گا۔ مجلس کے پہلے رسمی اعلان میں اس کا پروگرام کچھ یوں بیان ہوا: شیعہ برادری کے امور کو منظم کرنا اور شیعوں کی اجتماعی اور اقتصادی صورتحال کو تقویت بخشنا، ایک مکمل اسلامی تشخص کے لیے قیام اور کوشش کرنا، اتحاد کے حصول اور اختلاف سے محفوظ رہنے کی خاطر بنیادی اقدام اٹھانا، لبنان کے دوسرے فرقوں کے ساتھ تعاون اور ملکی وحدت کی حفاظت کرنا، قومی امور پر نظارت اور لبنان کی آزادی کا دفاع، غربت، بے راہ روی اور جہالت کے خلاف انتھک جدوجہد،
قدس کی آزادی کے لیے تحریک آزادی فلسطین کی حمایت۔ اس ساری صورتحال میں جو چیز خاص طور پر قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں خاص طور پر عیسائیوں نے اس مجلس کی تاسیس کے لیے اپنی بھرپور حمایت پیش کی۔ اس کا ثبوت وہ رپورٹ ہے جو بیروت میں امریکی سفارت خانے نے اس مجلس کی تاسیسی قرارداد پر واشنگٹن کو ارسال کی تھی۔ لبنان کے عیسائی قائدین اس مجلس کے بننے پر خوشحال ہیں، وہ ہر ممکن طریقے سے اس کی حمایت کے لیے آمادہ ہیں۔ موجودہ صورتحال اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ جناب موسیٰ صدر لبنان کے عیسائی برادری میں خاصے مقبول اور ایک ممتاز مقام کے حامل ہیں۔ مجلس اعلیٰ نے 2 کمیٹیوں کی صورت میں اپنے کام کا آغاز کیا، 9 افراد پر مشتمل شرعی کمیٹی اور 12 افراد کی اجرائی کمیٹی۔ اگرچہ حکومت نے منصوبے کی منظوری کے لیے اپنی کچھ شرائط بھی رکھی تھیں اور سید نے مجبوری کی حالت میں ان کی منظوری بھی دی تھی، لیکن ہمیشہ ان شرائط کو مجلس کے نقائص کے طور پر یاد کرتے تھے۔ ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ مجلس میں حکومت کے کچھ منتخب کردہ افراد کو شامل کیا جائے۔ امام صدر مجلس اعلیٰ کی تاسیس کے سلسلے میں بزرگوں اور علماء سے تبادلہ خیال کی غرض سے نجف اشرف آئے تھے اور اسی مقصد کے لیے ایک جلسے کا انعقاد کیا تھا۔ امام صدر کہا کرتے تھے کہ قدیمی طرز عمل کی خصوصیت یہ تھی کہ لوگ علماء کے پیچھے جاتے تھے، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں اور یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے پیچھے جائیں۔ بہت سارے لوگوں نے ان کی مخالفت میں زبان کھولی، البتہ میں نے عرض کیا، جناب عالی، آپ کام کرنے کا مصمم ارادہ رکھتے ہیں، لیکن جو حضرات یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں ان میں سے ایک بھی کام کا نہیں ہے۔ آپ واپس لبنان تشریف لے جائیں اور اپنے ہم عقیدہ افراد کے ساتھ کام کا آغاز کریں۔ ایک روز ضرور آئے گا کہ دوسرے لوگ بھی آپ سے مل جائیں گے۔ 1973 کے الیکشن میں ایک بار پھر سید صدر کو ان کی بے لوث خدمت اور انتھک جدوجہد کی وجہ سے مجلس کی صدارت کے لیے منتخب کیا گیا۔ اگلے سال گورننگ باڈی نے آئین میں اصلاح کر کے اور مجلس کی قطعی اکثریت سے سید موسیٰ صدر کو 65 سال کی عمر تک لبنان کے شیعوں کی مجلس اعلیٰ کی صدارت کے لیے منتخب کر لیا۔